نماز ہو رہی ہے، سجدہ لمبا ہو گیا، گھر کی نماز نہیں، نفل نماز نہیں، فرض نماز ہے، ظہر یا عصر، سجدہ لمبا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، خیریت ہے، کہیں فوت تو نہیں ہو گئے سجدے میں؟ تو عبداللہ بن مسعود آپ کے پیچھے تھے، انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ دونوں بھائی کمر پہ بیٹھے گپاں چل رہی ہیں، اور میرے نبی سواری بن کے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے بڑھایا اور آپ کو دونوں بھائیوں کو اتارنے لگے۔ میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے یوں اشارہ فرمایا، نہیں نہیں، کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کہنا، جب تک شہزادے کمر سے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو دونوں کو گود میں لیا، پھر فرمایا کہ ابی ہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، میرے ماں باپ ان پر قربان۔ ڈیڈ دا بچن کی آخر ہیں، میرے ماں باپ ان پر قربان۔ اگے بات کیا فرمایا؟ اللہ تو لوہما، اوے نانو دکھ نہ دے وے اجے، اوے نانو تکلیف نہ دے وے اجے۔ اور کیا کیا امت نے؟ ایک کو زہر نے تڑپا دیا، 40 دن تک زہر کے اثر سے تڑپتے رہے امام حسن علیہ السلام۔ اور آخری دفعہ جو زہر دیا گیا، 2-3 دفعہ زہر دیا گیا، تو اس میں امام حسین سے کہہ رہے تھے، بھائی اس دفعہ جو زہر مجھے دیا ہے نا، اس نے میری آنتیں کاٹ دی ہیں، پخانے کے راستے خون نکل رہا تھا اور تڑپ رہے تھے۔ یہ وہ ہیں جن کو میرے نبی نے کبھی سینے سے لگایا، کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی کمر پہ بٹھایا، کبھی ان کے بوسے لیے، کبھی انہیں اپنے پھول بتایا، کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا۔ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کی بشارت سنائی، ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سرداری کی بشارت سنائی، اور علی کو ان سے افضل ہونے کی بشارت سنائی کہ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، و سیدۃ نساء اہل جنت فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، وعلی خیر منہما، اور علی ان سب سے افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ تو حضرت حسین فرمانے لگے، بھائی بتاؤ کس نے زہر دیا ہے؟ کہنے لگے کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو قیامت بھی تو آمنی ہے نا، میں آپ پہ حساب کر لوں گا گو جناب اس دن، اور اگر وہ نہیں ہے تو شک کی وجہ سے، میری وجہ سے کوئی قتل ہو جائے، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ نہیں بتایا اور تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ فرمایا مجھے میرے نبی کے ساتھ دفن کر دینا جب حضرت حسین، اور اگر بنو امیہ کوئی شرارت کریں تو پھر لڑائی نہ کرنا، پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دینا۔ آپ کا جنازہ لے کر جب آپ حجرہ مبارک کے قریب آئے تو مروان نے چڑھائی کر دی کہ ہم یہاں کبھی نہیں دفن ہونے دیں گے۔ تو حضرت حسین نے تلوار نکال لی، تو ان کو پھر لوگوں نے کہا آپ کو بھائی کی وصیت یاد نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ لڑائی نہ کرنا؟ تو پھر انہوں نے تلوار اپنی میان میں ڈال لی اور جا کے وہاں جنت البقیع میں ان کو دفن فرمایا۔ اور پھر حسین کی موت، وہ تو آپ کی شہادت سے پہلے ہی میرے نبی رو رہے ہیں۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، آپ کی جو بیگم ہے، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، تو ایسا کرو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ تو وہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا، اندر گئے، تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی زور زور سے، وہ بھاگ کے اندر گئی، تو آپ نے امام حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا اور ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، اور آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کو کیا ہوا؟
فرمایا یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت ذبح کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا، خون گرے گا۔ وہ مٹی آپ نے غالباً حضرت علی کو دکھائی، چونکہ جب حضرت علی کوفے تشریف لے گئے تو کربلا سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی کربلا۔ ان کا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، ابو عبداللہ صبر صبر صبر۔ ابو عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے، لقب سمجھ لو۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے نبی نے فرمایا تھا، تو مجھے یہ وہی جگہ نظر آتی ہے جو میرے نبی نے جو مجھے نشانیاں بتائی تھیں کہ یہاں میرے بیٹے کا خون ہوگا، یہاں اسے شہید کیا جائے گا۔